ناظرین، مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے باہر اس وقت پھر نئی اپڈیٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کا توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سیاسی گڑھ بنگلہ نمبر 7 جو ہے وہ مشہور ہو چکا ہے، چونکہ بنگلہ نمبر 7 میں ہی بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس وقت اگر بات کی جائے تو صبح سے لے کے اب تک کی اگر آپ کو میں اپڈیٹ دوں، بلکہ رات 1 بجے بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کے بعد واپس چلے گئے، اور پھر صبح پھر بلاول بھٹو زرداری آئے ان کے ساتھ۔ ابھی تک بلاول بھٹو اندر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا وفد آیا، چونکہ پی ٹی آئی کا وفد پہلے اڈیالے جیل گیا، وہاں پہ عمران خان سے ملاقات کرنی تھی۔ 5 رہنماؤں کو اجازت دی گئی تھی، وہاں گئے، انہوں نے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ سیکورٹی ذرائع نے یہ کہا کہ 3 بندوں کو اجازت ہے، اس پر جو ہے وہ پھر احتجاجاً واپس آئے مولانا فضل الرحمان کے پاس۔ اس کے بعد ان کو اجازت مل گئی اور وہ واپس جا کے عمران خان کے ساتھ ملاقات کر کے ابھی وہاں پہ بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کے بعد موقف دیں گے آئینی ترامیم کے حوالے سے، کہ عمران خان کا آئینی ترامیم کے حوالے سے کیا موقف ہے۔ تو وہ ابھی یہاں پر پہنچے نہیں ہیں، پہنچنے والے ہیں تھوڑی دیر بعد، لیکن اس سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہے وہ پہنچے سخت سیکورٹی میں۔ اور یہاں پر ابھی اگر بات کی جائے تو اب سے کچھ دیر بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری بھی آئیں گے، اور صدر آصف علی زرداری بھی کوشش کریں گے مولانا فضل الرحمان کو کہ آئینی جو مسودہ ہے اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ منانے کے لیے۔ اور خاص کر بات کی جائے اگر حکمران جماعت نون لیگ کی، تو نون لیگ زیادہ تر خوش نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جن پوائنٹس پہ مولانا فضل الرحمان کو اعتراض ہے اس حوالے سے نون لیگ جو ہے وہ اپنی پرانی جو پہلا مسودہ ہے جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے ہے اس سے ابھی تک پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ ابھی اس وقت مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کا اگر آپ کو وزٹ کرائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مین راستے جو کلیئر کیا گیا۔ ابھی آصف زرداری بھی آئیں گے یہاں پر، اور یہاں پر جو ہے وہ وزیر داخلہ اور اسحاق ڈار بھی آئے، اور اس وقت یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکیورٹی جو ہے یہاں پر بالکل چست ہے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے سامنے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صحافیوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں سیکورٹی اور صحافی موجود ہے۔ اس سائڈ پہ جو ہے وہ کیمرے جو ہے وہ یہاں پر نصب کیے گئے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال ہے اب تک کی ہے یہاں پر، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی تعداد میں یہ بنگلہ نمبر 7 کے سامنے کے یہ ابھی تازہ ترین مناظر ہیں۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے یہاں پر۔ آصف زرداری بھی آپ سے کچھ دیر بعد یہاں پر پہنچیں گے، اور یہاں پر جو اب تک کی صورتحال ہے، چونکہ بڑا اہم دن ہے، پچھلے 1 ہفتے سے تقریباً اسی بنگلہ نمبر 7 پہ جو ہے وہ کافی رش ہے، کافی جو ہے وہ یہاں پہ لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ سیاسی رہنماؤں کی، خاص کر بی این پی کی بات کی جائے تو بی این پی کے جو سربراہ ہے اختر مینگل وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی زور سے اگر کوئی اغوا کر کے آئینی ترامیم کرنا چاہتا ہے تو ایسے آئینی ترامیم جو ہے وہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ خاص کر اختر مینگل کی بات کی جائے تو اختر مینگل بیرون ملک سے واپس آئے تھے، چونکہ پہلے انہوں نے استعفیٰ دے کے وہ ناراض ہو کے چلے گئے تھے، لیکن اس کے بعد اس کے 2 سینیٹرز کو جو ہے وہ اٹھایا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اختر مینگل وہاں سے آیا، انہوں نے کہا کہ میں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آیا تھا۔ ان کی ایک خاتون سینیٹر ہے، لیکن جب وہ رات کو یہاں پہ پہنچے تو اس کو بھی پارلیمنٹ لارجسٹ سے 6 نامعلوم افراد نے اٹھایا، اور وہ اس کا بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ اور ایسی آئینی ترامیم کہ ہم کسی بھی صورت جو ہے وہ حق میں نہیں ہے۔ اگر کوئی زور سے ووٹ دے کے یہ زور سے ہم نے پرویز مشرف کے زمانے میں جو ہے ووٹ نہیں دیا ہے، تو اس آئینی ترامیم کے حق کے لیے بھی کوئی ووٹ نہیں دے سکتا۔ تو اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے، جو ہی کوئی نیو اپڈیٹ آئی۔ میں ہوں میر خان آباد، اور اس وقت میں موجود ہوں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے باہر، اور میرے ساتھ موجود ہے شیراز احمد شیرازی۔ یہ پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں اور مذہبی جماعتوں کو کور کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ شیرازی صاحب۔ یہ بتائیں کہ پچھلے گزشتہ 1 ماہ سے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اور پارلیمنٹ میں ان سے بہت سی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ان کو اس 26ویں آئینی ترمیم کے لیے منایا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ مانے نہیں ہے، کسی ایک بات پہ اتفاق نہیں ہو سکا۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ابھی تک آپ 26ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک ان تمام سیاستدانوں کو ہی نہیں پتا کہ 26ویں آئینی ترمیم ضروری کیوں ہے، اس کے پیچھے ہے کون۔
मैंने उस दिन मौलाना साहब से क्वेश्चन भी किया कि मौलाना साहब आखिर ज़रूरत क्या पड़ी है इस 26वीं आईनी तरमीम की, या इसके बेग पे है कौन? तो मौलाना साहब भी मुस्कुराए और थोड़े से आपने उस सवाल देखा भी होगा। तो इस वक़्त अख्तर मेंगल साहब आए, उसने भी यही कहा कि मुझे भी नहीं पता कि आईनी तरमीम इस वक़्त क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से हम क्वेश्चन करते हैं तो वो भी नहीं, उनको नहीं पता कि आईनी तरमीम इस वक़्त क्यों ज़रूरी है। 73वीं आईन में कौन-सी ऐसी खला है जो अभी तक पुर नहीं हो सकी और अभी तक इनको तरमीम की ज़रूरत है, और फिर इतनी यानी यकीन कीजिए कि मैं कल रात को 4 बजे यहाँ से गया हूँ। सुबह फिर 8 बजे यहाँ पर हम पहुँचे। मुलाकातें हो रही है, बिलावल भुट्टो सरदारी हैदराबाद से सीधा मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुँचे। सूरत हाल ये है कि इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी मौलाना के घर मौजूद है। इस वक्त पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह मौजूद है। इस वक्त इस मुल्क के वज़ीर दाखिला भी मौलाना फजल रहमान कल की 5 रिहाइशगाह पर रहनुमा मौजूद है। मौजूद थे पढ़ने के। एग्जैक्टली, इससे कबल पीटीआई का वफ्द आया था, अभी दोबारा वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्रेशर है। अब ये प्रेशर कौन दे रहा है, हमें भी नहीं पता, और हम बता सकते हैं यही दबाव कौन डाल रहा है, हमें भी नहीं पता। लेकिन इस वक्त मुझे खुद बहैसियत सहाफ़ी या इन दो जमातों को मैं कवर कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि ये 26वीं आईनी तरमीम इतनी ज़रूरी क्यों है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्ट्रांग मौक़िफ़ था कि फ़ाइज़ ईसा ही चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे, और उसके लिए वो ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन वो उससे स्टेप बैक कर गए। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि आईनी अदालतें हो, लेकिन स्टेप वो बैक कर उससे गए या उनको कराया गया है मौलाना ने? ज़ाहिर बात है मौलाना फजल रहमान का प्रेशर था, दबाव था। वो जो आईनी अदालतों का मामला था उससे भी वो स्टेप बैक कर गए। उसके बाद तो अब कुछ बचा नहीं। मुझे नहीं नहीं लग रहा कि यहाँ मुझे मैं कन्फ्यूज़ हूँ इस मामले पर कि क्यों इतना सब कुछ जल्दी में करना चाह रहे हैं, मुसलसल मुलाकातें। वो किसी शायर ने कहा था ना कि मुसलसल हो मुलाकातें तो दिलचस्पी नहीं रहती, ये बेतरतीब याराने बहुत रंगीन होते हैं। तो ये बेतरतीब याराने हैं, और कोई कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। लेकिन इन तमाम सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान को मानना पड़ेगा। मैं पिछले 8 साल से मौलाना साहब को कवर कर रहा हूँ, और मौलाना साहब इतने ज़िद्दी नहीं है। इस बार वो इंतहाई ज़िद का जो है ना, वो हम पश्तूनों में एक ज़िद्दीपन होता है, उसका मुज़ाहरा कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो पीडीएम की हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान से वादे किए गए थे, वो पूरा नहीं हुए। फिर इलेक्शन से कबल मौलाना फजल रहमान से जो वादे किए गए थे, बताया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत होगी, बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत होगी। वो जो मौलाना साहब से धोखे हुए हैं ना, उसका मौलाना साहब भरपूर जो है अब बदले ले रहा है और फ़ायदे उठा रहा है। अब देखिए, हुकूमती वफ़द हो, अपोजिशन जमातें हो, सब मौलाना फजल रहमान के पास जो है वो पहुँच रही होती है। और यकीन कीजिए कि सुबह बैरिस्टर गौहर असद कैसर भी मौलाना फजल रहमान के हाथ शिकायत लेने आए थे, और हुकूमत का शिकायत करने आए थे हुकूमत की कि उन्होंने हमारे साथ जो वादा किया था, वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मौलाना साहब जो है वो उनकी क्या क्या इस वक्त रेपुटेशन बन रही है, या इस वक्त उसकी जो इमेज है वो क्या है। तो मुलाकातों का सिलसिला जारी है, और अभी बताया जा रहा है कि एक और जो हुकूमती आला ओहदेदार है भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए आएगा। लेकिन इन तमाम सूरत हाल में ये बात ज़रूर है कि अगर आईनी तरमीम होती है, तो इस आईनी तरमीम में जो बंगला नंबर 7 है मौलाना फजल रहमान ये का, तारीख इसका में। इंतहाई तारीखी हिस्सा होगा। अच्छा, ये थोड़ी सी वजाहत कर दें। आपने मौलाना साहब के एक ज़िद्दीपन का मुज़ाहरा किया और फिर उसको पश्तूनों के साथ भी जोड़ दिया। आपको नहीं लगता कि मौलाना साहब जहाँ एक ज़िद पे अड़े हुए हैं बकौल आपके, कि उन्होंने उनके साथ बहुत सारे धोखे हुए हैं, हुकूमत की जानिब से जो वादे किए गए वो उनका पास नहीं रखा गया। आपको नहीं लग रहा कि मौलाना साहब पख्तून वली कर रहे हैं पीटीआई के साथ, जो उन्होंने ज़बान दी थी बहुत पहले कि मैं अपोजिशन में हूँ और अपोजिशन में ही रहूँगा, और दूसरा वो आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हैं, क्योंकि बताया जा रहा था बहुत से ये सुनने में आ रहा है कि ये जो फर्स्ट ड्राफ्ट था हुकूमत की तरफ से वो बहुत ख़तरनाक था। तो मौलाना साहब उन चीज़ों को दुरुस्त करके आवाम को बेसिकली फ़ायदा देना चाहते हैं। देखिए, आपके सवाल में ही आपका जो जवाब है वो पोशीदा है। आपने कहा कि मौलाना साहब ने पाकिस्तान के इंसाफ से वादा किया था कि मैं आपका साथ दूँगा। वादा क्यों किया था? आपको याद है, इस वादे से पहले आपको याद है कि मौलाना फजल रहमान के वर्कर्स पीटीआई को यहूदी एजेंट हाँ, कहते थे। मौलाना साहब खुद, मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह चुके हैं। फिर तस्लील पाकिस्तान करते तहरीक थे। इंसाफ वाले किस तरह मौलाना साहब की तस्लील करते थे, किन-किन अलक़ाबात से उनको नवाज़ते थे। ये सब कुछ एक क्यों हुए हैं? ये सब कुछ उस ज़िद्दीपन का शाख़साना है। कहीं न कहीं उस ज़िद्दीपन जिसका मैंने ज़िक्र किया, उससे ये मिल रहा है कि मौलाना फजल रहमान इतने रिसल्ट हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी के साथ भी मौलाना फजल रहमान ने हाथ मिलाया, और हुकूमत को प्रेशराइज़ किया गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनसे बहुत बड़ा धोखा जो है वो हुआ था। तो कहीं न कहीं मौलाना साहब इस वक़्त, मौलाना साहब की एक बात ये है कि वो जहाँ पर भी हो, जिस तरह भी हो, वो कम से कम कहीं न कहीं आइन का साथ ज़रूर देते हैं, आइन को टूटने नहीं देते, आइनी अमल को जो है वो इख्तियार करते हैं। और ये भी जो पहला ड्राफ्ट आया था, जिसको मौलाना साहब कहते हैं कि काले लिफाफे में मुझे एक ड्राफ्ट दिया गया था, वो तो इंतहाई ख़तरनाक था। मौलाना साहब ने बारहा ये बात कही है कि जो पहला मुसव्वदा था, उस पर डे फर्स्ट से
ان کو جو ہے وہ تحفظات تھے. میں نے سوال کیا کہ اس میں ایسا کیا تھا کہ آپ اس پر تحفظات کا اظہار کر رہے تھے, تو مولانا صاحب نے مجھے پارلیمنٹ ہاؤس میں انٹرویو کے دوران کہا کہ اس مسودے کے الف سے لے کر یہ تک تمام نکات پر ہمیں تحفظات تھے, ہے اور رہیں گے. یہ جو ابھی جو نیا مسودہ آیا ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف کی جو تحفظات ختم کی گئی تھی وہ, اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کا ڈرافٹ, پھر کچھ پوائنٹ جو ہے وہ این کے اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے جو ڈرافٹ سامنے آئے تھے, ان تمام ڈرافٹ کو دیکھ کر اس کے بعد یہ ایک مسودہ بنایا ہے. اور اب پاکستان تحریک انصاف چونکہ ظاہری بات ہے اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے, اور ان کا یہ سب سے ڈے فرسٹ سے یہ ماننا تھا کہ ہم مشاورت میں بھی شامل ہوں گے, ہم مذاکرات میں بھی شامل ہوں گے, ہم فیصلہ بھی کریں گے, لیکن حتمی فیصلہ جو جیل میں قید نمبر 804 ہے وہ کرے گا. اسی لیے ان کا سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ ہمیں ان تک رسائی حاصل ہو تاکہ ہم ان سے ملاقات کر سکیں. تو آج جو ڈرافٹ مولانا فضل الرحمان نے کل ان کو دیا تھا, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے پاس وہ ڈرافٹ لے کے گئے, انہوں نے ڈرافٹ کو دیکھا, جو تحفظات کا اظہار کیا, جو مشورے دیے, سجیشن ان کو دی. اب سے کچھ ہی دیر بعد بیرسٹر گوہر خیبر پختونخوا ہاؤس میں پریس کانفرنس کریں گے اور سب کو جو ہے اس کے بعد واضح ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ 8 سال سے صحافت کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے آپ جو ہے نا وہ مذہبی جماعتوں کو کور کر رہے ہیں. مولانا صاحب کو ایز اے پولیٹیکل پرسنالٹی کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ باوجود سینٹ میں 5 سیٹیں ہیں ان کی اور نیشنل اسمبلی میں 8 سیٹیں ہیں, اس کے باوجود وہ اتنی اہمیت اختیار کر گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حکومت کسی بھی ایسے طریقے سے یہ پاس کرا جائے اور ان سب کو بائی پاس کر لیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اس وقت 13 ووٹس ہیں, 8 ان کے ممبران قومی اسمبلی میں ہے اور 5 سینٹ میں ہے. قومی اسمبلی سے اس آئینی ترمیم کو پاس کرنے کے لیے حکومت کو 224 کا حصہ چاہیے. اس میں حکومتی اتحاد کے پاس 215 ووٹ ہے. اگر مولانا فضل الرحمان کے 8 ووٹ آتے بھی ہے تو یہ 223 بن جائیں گے, ایک پھر بھی کہیں نہ کہیں ہوگا. لیکن یہ 8 ممبران قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کی اہمیت کے حامل ہے. سیٹ میں جو 5 ممبران ہیں وہ بھی ان کی بھی ایک اہمیت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں سارے مولانا فضل الرحمان کے در پر موجود ہے, سب مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر موجود ہے, کیونکہ ان کی ایک شخصیت ہے, وہ ایک سیاستدان ہے, نو ڈاؤٹ. چاہے ان سے سیاسی اختلافات کی جا سکتی ہے, ان کے طرز عمل سے اختلافات کی جا سکتی ہے, ان کی سیاست سے اختلافات کی جا سکتی ہے, ان کا جو رویہ ہے اس سے اختلاف کی جا سکتی ہے, لیکن جو ان کی سیاست ہے, جس انداز میں وہ جمہوریت کو آگے لے کے چلتے ہیں, اسے اختلاف نہیں کی جا سکتی. اور اس لیے تمام حکومتی جماعتیں ہو, اپوزیشن کی جماعتیں ہو, مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر آتی ہے, ان سے مشورے بھی لیتی ہے, ان سے مشاورت بھی کی جا رہی ہوتی ہے. اور یہ اس چیزوں کا ایک زندہ مثال ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں 13 سیٹوں کے ساتھ مولانا فضل الرحمان نے سب کو چکرا دیا ہے. سب جو ہے باری باری یہاں پر آتے ہیں, اپنی حاضری لگاتے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ یار مولانا کے پاس اتنا بجٹ کہاں سے آیا کہ اتنی مہمان نوازی بھی یہاں پر ہو, ناشتے یہاں پر ہو رہے ہیں, سہرانے یہاں پر ہو رہے ہیں, عشائیہ یہاں پر ہو رہے ہیں. رات کو 4 بجے میں یہاں سے گیا ہوں, تو آپ خود اندازہ لگائے کہ اس مہنگائی کے دور میں تو حیران ہوں کہ مولانا صاحب اتنے خرچ کہاں سے پورے کر رہے ہیں. بہرحال بہترین مہمان نوازی ہو رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ آج کچھ نہ کچھ جو ہے فائنل راؤنڈ ہے. اچھا مولانا صاحب سب کو خوش رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی جب ان سے ملاقات کر کے باہر آتی ہے وہ کہتی ہے ہم ایک پیج پہ, نون لیگ کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ, پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ کیا جادو ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ سب ہیں اور وہ سب کے ساتھ ہے؟ اسی کو سیاست کہتے ہیں, اسی کو سیاست کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بلکہ الیکشن کے وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا, جب گاؤں میں حجرے میں کوئی بندہ ووٹ لینے آتا ہے, کوئی ممبر اپنا کمپین کرنے آتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں. تو کسی کو وہ ناخوش نہیں کرتے, کسی کو ناراض نہیں کرتے, سب جو ہے نا خوش ہو جاتے ہیں ہاں فلاں بندہ میرے ساتھ. لیکن جب نتیجہ جب نکلتا ہے تو عاشق فیل ہوتا ہے. تو آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. شیراز احمد شیرازی تفصیلات بتا رہے تھے. مزید جو بھی اپڈیٹس ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.